اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ایک نعمت ہے بہت بڑی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت اور دیدار، اور اللہ کے دیدار کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کریم کی وہ جنت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، انہوں دونوں باغوں میں ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر کناویز کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہر سہولت ملے، اور سہولت بھی ایسے ملے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، بالکل بیٹھا رہوں، نوکر چاکر ہوں، وہ کام کر رہے ہوں، میرا حکم چل رہا ہو، آرڈر چل رہا ہو، اور ہر نعمت میرے پاس موجود ہو۔ یہ دنیا کے اندر ہر انسان کی خواہش ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر خواہش ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے ہم پھر وہ سارے سامان اکٹھے کرتے ہیں، وہ سہولتیں اکٹھی کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی پر آسائش رہے، پرسکون رہے۔ تو اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنتی جنہیں ہم وہ ساری نعمتیں عطا کریں گے۔ ان کی خوبی بیان کر دے کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ہر وقت ان کے دل میں خوف رہتا ہے کہ کب کس وقت جو ہے اللہ کریم کی طرف سے حکم آئے گا موت کا، اور میں دنیا سے جاؤں گا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ اس لمحے کو سوچ سوچ کر وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ آیات جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، عطا سے منقول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قیامت کا ذکر اور پھر میزان، جنت، اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، تو ڈرے کانپنے لگ گئے اور پھر رونے لگ گئے۔ تو کہنے لگے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا تاکہ میرا حساب قیامت کے دن نہ ہوتا۔ اور اس خیال سے، وہ خوف کی وجہ سے جو ان کا حالت ہوئی، تو اللہ کریم نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ اسی طرح کی ایک اور آیت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى، اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں دوسری جگہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے نفس کی خواہشات ہیں، دنیا کے اندر جو اس کو کچلتا رہا، نفس جو چاہتا ہے اس کے خلاف رہا، نفس جو اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے وہ اس سے روکا رہا اور اپنے آپ کو روکے رکھا، ڈرتا رہا، یعنی وہ گناہ جب اس کا ماحول بن گیا اور گناہ کے قریب چلا گیا، پھر گناہ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ ناراض ہو جائے گا. جب وہ لوٹ آتا ہے اللہ فرما رہا ہم اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے. یعنی جو گناہ کے ماحول سے مڑ آیا، بڑا موقع تھا، یعنی وہ جھوٹ بول کے بہت کچھ کما سکتا تھا، وہ گناہ کر کے لذت حاصل کر سکتا تھا، وہ دھوکہ دے کے بہت پیسے کما سکتا تھا. پھر خیال آیا کہ اللہ کریم ناراض ہو جائے گا، اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے سزا ملے گی، قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسے بندے کو ہم 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. اب 2 جنتیں کیا ہیں؟ ایک جنت کی تو سمجھ آتی ہے، تو ذہن میں رکھنا قرآن پاک جو فرما رہا ہے جنتان، اس سے مراد 2 باغ ہیں. یعنی جنت میں جب داخل ہوگا وہ ایسے بندے کو لوگوں کو اسے حکم ہوگا، اسے انعام دیا جائے گا. فرشتے کہیں گے بھائی جان یہ دیکھو ذرا، اس طرف کی جنت یہ باغ ہیں تمہارے، اور اس طرف دیکھو یہ بھی جنت تمہارے، یہ 2 باغ ہیں تمہارے. اس سے 2 مراد لیے گئے کہ جیسے دنیا کے اندر ہماری ایک رہائش ہوتی ہے اور ایک ہماری بیٹھک ہوتی ہے، یا پھر بڑے لوگ دارا بنا لیتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں وہ ساری چیزیں رکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے وہاں بیٹھ. اسی طرح ہمارا جنت کے اندر حال ہوگا. ایک ہمارا ریزیڈینشل ہاؤس ہوگا جس کے اندر ہمارے بیویاں ہوں گی، ازواج ہوں گی، اس کے اندر نوکر ہوں گے، اس کے اندر جو ہے ہماری رہائش، وہ ہماری سونے کے لیے بیٹھنے کے لیے وہ، اور دوسری طرف ہماری رہائش ہوگی جس کے اندر بستر لگے ہوں گے. اور اللہ کریم نے ان کا ذکر بھی کر دیا، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے بستروں کے استر جو ہے وہ کناویز کے ہوں گے، یعنی انتہائی خوبصورت چمکدار. ان پہ گدے لگے ہوں گے اور ان پہ چادریں بچھی ہوں گی، اور اس کے اندر جو ہے بڑا گداز ہوگا. جیسے ہم دنیا میں گدے بیٹھتے ہیں تو ذرا سکون آتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جنتیوں کو پھر ہم ایسے ہی بستر عطا فرما دیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے جا رہے ہیں. یہ دار العمل ہے، یہ ہمارا بیٹھنا اللہ کے گھر میں، اس کے پاک کلام کا، یہ جنت کی طلب ہے. یہ اس کے ڈر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم قیامت کے دن اللہ میں کچھ نہیں. ان قرآن پاک کی وجہ سے یہ قرآن خود گواہی دے گا، یا اللہ اگر اس نے گناہ کیے ہے تو مجھے پڑھتا بھی تو تھا، مجھے سمجھتا بھی تھا، مجھ پہ عمل بھی کرتا تھا. قرآن خود گواہی دے گا، اور اللہ اس کی گواہی کو قبول فرما کے اگر گناہ بھی ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے کوئی 5-10 منٹ ہمارا یہاں مسجد میں بیٹھنا، یہ جنت کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کے خوف کی وجہ سے ہے. اللہ کریم ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے کہ ہمارے دل میں ریاکاری نہ آ جائے کہ ہم بڑے نیک بندے ہیں. نفس جب حملہ کرتا ہے نا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا بندے کو یہ نفس ریاکاری کی طرف بلاتا، دیکھو تو بہت اچھا آدمی ہے، اور یہ خطرناک ترین حملہ ہے نفس کا. تو جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، نفس نے جو کہا اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے. تو یہاں اب پھل کیسے ہوں گے؟ پھل ایسے ہوں گے کہ 2 قسم کے ہوں گے. ایک پھل جو ہم دنیا میں شکل دیکھتے ہیں، اور ایک اور ایسی شکل کے ہوں گے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے ہمیں دیے جائیں گے. اور ان کے ذائقے میں بھی بڑی تبدیلی ہوگی. یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں، مثلا انار ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا ذائقہ کیا ہے. سیب ہم کھاتے ہیں، ہمیں اس کا ذائقہ کیا ہے. انگور کے ذائقے کا پتہ ہے، ہر پھل کا پتہ ہے، ہم کھاتے ہیں. لیکن جنت کے اندر جب ہمیں پھل دیے جائیں گے تو ان میں ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ ہوگا. دیکھنے میں وہی سیب ابھی کھایا ہے تو ذائقہ اور ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھائیں گے تو ذائقہ اور ہوگا. یعنی ذائقے میں بھی الگ، شکل میں بھی الگ. اللہ فرما رہا ہے 2 طرح کے اور 2 قسم کے وہ پھل ہوں گے. وہ بڑا خوش ہوگا. یہ کیسے ملے گا؟ یہ ایسے نہیں مل جائے گا کہ دنیا میں عیاشی کرتے پھرو اور جنت تمہاری ہے. نہیں، دنیا کے اندر ہمیں ڈرنا ہوگا، اور جو ڈرتا ہے اللہ کریم اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اور جو اس کے حکموں کو توڑتا ہے، اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے، اس کو نفس کی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے، پھر یہ نعمتیں اس سے نہیں ملیں گی. پھر وہ جو پیچھے ہم نے باتیں کی ہیں، یعنی دوزخ گھسیٹ کر آگ، پینے کے لیے گرم پانی، سونے کے لیے آگ کا بستر، ہر طرف آگ، اور پھر طرح طرح کی اذیتیں ہوں گی. اور زقوم فرمایا، تمہیں کھانا مانگیں گے، بھوک لگی یا کھانا دیا جائے، فرشتے تھور جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں وہ پھل پیش کریں گے، یہ لو جی تمہارا یہ کھانا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ وہ جنت کے باغ لینے ہیں
یا دوزخ کے اندر زقوم کا درخت کھانا ہے، وہ پھل کھانا ہے، آج فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔